بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ عزیز پاکستانی السلام علیکم۔ آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے عمران خان کی 150 ویڈیوز، شیخ رشید نے سب سچ بول دیا، سرفراز بگٹی کی معصوم خواہش، سینٹ کی قرارداد، بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر ڈوزیئر۔ مگر سب سے پہلے آج کی اہم ترین بریکنگ نیوز۔ ناظرین، سائفر کیس کا تحریری فیصلہ سامنے آ گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ میاں گل حسن اورنگزیب اور سمن رفت صاحبہ نے اس فیصلے کو تحریر کیا ہے۔ اس فیصلے نے نہ صرف سائفر کیس کی منجی ٹھوک دی ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ اس کیس کی قانونی حیثیت پر سوالات اٹھا دیے ہیں۔ 2 رکنی بینچ نے یہ سوال کیا ہے کہ جیل میں ہونے والے ٹرائل کو اوپن ٹرائل کیسے قرار دیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اٹارنی جنرل سے کیبنٹ کے اس فیصلے کی کاپی طلب کی جس فیصلے کی روح سے جیل ٹرائل کو قانونی قرار دیا گیا، مگر اٹارنی جنرل اس فیصلے کی کوئی قانونی دستاویزات عدالت کے روبرو پیش نہ کر سکے۔ عدالت نے یہ بھی سوال پیدا کیا کہ جب سائفر گما ہی نہیں اور سائفر پر 2 سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگز بھی ہو چکی ہیں تو پھر کیوں کر یہ کیس بنایا اور چلایا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو کیس کا جو سٹیٹس ہے کہ اس کو کن وجوہات کی بنا پر ایک سابق وزیر اعظم کو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ٹرائل کیا جا سکتا ہے، اس پر بھی کورٹ نے اپنے تحفظات کا اظہار کر دیا ہے۔ کورٹ نے اگلی ہیئرنگ پر اٹارنی جنرل سے یہ کہا ہے کہ آپ وہ تمام قانونی اور پارلیمنٹری دستاویزات عدالت کے سامنے پیش کریں جن سے یہ ثابت ہو سکے کہ کیا واقعی عوام کے منتخب وزیر اعظم پر سائفر جیسا ڈراؤنا اور جھوٹا کیس چلایا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ پی ٹی آئی کے لیے اچھی خبر ہے اور یہ سائفر کیس سے امید لگانے والوں کے لیے ایک دھچکا ہے، اور شاید اسی وجہ سے انہوں نے القادر ٹرسٹ کیس پر نیب کے ذریعے سے گرفتاری ڈالی ہے تاکہ عمران خان کو عوام کی نظروں سے دور رکھا جا سکے۔ مگر ایسے میں جب کہ عمران خان کو جیل کی سلاخوں میں رکھا جا رہا ہے، اس کالی کوٹری اندھیری کوٹری میں رکھا جا رہا ہے جہاں سورج کی روشنی پر بھی پابندی ہے اور عوام کو جلسے کرنے سے روکا جا رہا ہے، خیبر پختونخوا کے غیور اور دلیر عوام تو جبر اور ظلم کے ان زنجیروں کو توڑ کر اب سڑکوں اور چوراہوں پر اکٹھے ہونا شروع ہو گئے ہیں، مگر پنجاب اور شہری اربن کراچی میں ابھی بھی خوف کے سائے منڈلا رہے ہیں۔ وہاں کے عوام ابھی بھی ریاستی جبر اور ستم کا مقابلہ گلیوں میں کرنے سے کترا رہے ہیں۔ لیکن ایسے میں پی ٹی آئی نے یہ دھمکی دی ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہ دیا گیا، اگر ہمیں انتخابی مہم کو اچھے طریقے سے چلانے کے لیے مواقع مہیا نہ کیے گئے، عمران خان کو جیل سے رہائی نہ دی گئی، تو پھر عمران خان نے 150 ویڈیوز پہلے سے ریکارڈ کر کے رکھی ہیں اور وہ ویڈیوز ہم سوشل میڈیا پر ہر روز چلایا کریں گے۔ یہ خبر آنے کی دیر تھی کہ طاقتور حلقوں اور اسلام آباد اور لاہور میں موجود نگران آپ کہہ سکتے ہیں کٹھ پتلی سرکاروں میں بھی ایک ابتری کا عالم ہے، وہاں پر ایک زلزلے کا عالم ہے۔ یہ کٹھ پتلیاں پہلے ہی باندر پھرتیاں دکھانے میں ماہر ہیں، مگر جب سے ان 150 ویڈیوز کا سنا ہے ان میں شدید گھبراہٹ ہے۔ یقیناً عمران خان کی آواز عوام کے لہو کو گرمانے کے لیے کافی ہے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ جس نے پاکستان پر قابض ناجائز اور سفاک فاشسٹ قوتوں کی راتوں کی نیند اڑا دی ہے کہ اگر عمران خان اور عوام کا رابطہ دوبارہ سے بحال ہو گیا تو پھر ریاست پر قابض ان ناجائز اور غیر آئینی قوتوں کو انشاءاللہ عوام پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیں گے۔ نواز شریف بلوچستان کو فتح کرنے کے لیے کل بلوچستان گئے اور وہاں پر جا کر انہوں نے باپ پارٹی کو گلے لگا لیا۔ میں نے اس پر پہلے بھی بات کی۔ ایسے میں باپ کے وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے ایک معصوم خواہش کا اظہار کیا۔
मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि अगर मैं निगरान वजीर दाखिला ना होता तो मैं PMLN में होता। जाहिर है जो शख्स बूट पॉलिश करके, तलवे चाट कर, दफ्तरों के बाहर बैठ के हाजिरियां लगवा कर और चोर रास्तों से इक़्तिदार के ऐवान में पहुंचा हो तो उसका हतमी और जो ठिकाना है वो PMLN ही बनती है। और वैसे भी जो उसका रूहानी बाप उसको हुक्म देगा वो वही करेगा। इससे सरफराज मुफ्ती साहब को ऐसा ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए, वो बिला खतर PMLN में शमूलियत का ऐलान कर दें। उससे ना पाकिस्तान के अवाम को कोई फर्क पड़ता है और ना ही उनकी अपनी गैरत को और इज्जत को कोई फर्क पड़ता है, बिकॉज जिनकी गैरत और इज्जत होती है वो ऐसी बातें नहीं करते। शेख रशीद साहब के हवाले से काफी बड़ी गुफ्तगू सामने आई है। वही न्यूज नामी एक चैनल है जिसने ये खबर ब्रेक की है। उस चैनल की रूह से शेख रशीद ने कहा है कि मैं तो बड़े फख्र से खुद को पिंडी का बेटा कहता था, मगर मेरे साथ जो हुआ वो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। मैं ऐसा हरगिज तवक्को नहीं कर रहा था। एक ऐसा भी मौका आया कि मुझ पर इस किस्म का तशद्दुद किया जाने लगा कि तशद्दुद करने वालों को खतरा हुआ कि कहीं मैं मर ही ना जाऊं। मुनीर फारूक के सामने भी मुझे मारा गया, मुझ पर थप्पड़ बरसाए गए और मैंने उनका लिखा हुआ बयानिया पानी के साथ निगल लिया। शेख रशीद की इस बातचीत ने हमारे निजाम को जो पहले से ही बरहना है, नंगा है, उसे मजीद नंगा कर दिया है। अब तो शायद निजाम को इस डिटाई से नंगा किया गया है कि कोई उसकी सफाई भी पेश करने की हिम्मत नहीं रखता, क्योंकि सब समझते हैं कि जो हो रहा है इसी में उनका बचाव है, इसी से शायद वो कुछ हासिल कर पाए। लेकिन दर हकीकत निजाम को बुरे तरीके से नंगा करने से हमने रियासत को कमजोर कर दिया है। रियासत दिन ब दिन एक बोसीदा इमारत का रूप धारती जा रही है। बलोचिस्तान में जिस तरीके से अफवाज पाकिस्तान पर हर रोज कई हमले होते हैं, पाक फौज के और FC के जवान जिस तरीके से अपनी जानों का नजराना अपनी धरती के सपुर्द कर रहे हैं, उसकी मिसाल इससे पहले नहीं मिलती। खैबर पख्तूनख्वा भी दहशतगर्दों ने हमले शुरू कर दिए हैं और अब वो मियां वाली तक पहुंच गए हैं। रियासत को इस कमजोर करने के अमल के बारे में न जाने खुद को अक्ले कुल कहने वाले, खुद को सारी समझ और बूझ रखने वाले जो लोग हैं, जो समझते हैं कि वही सब कुछ जानते हैं, वो क्यों नहीं इसको महसूस कर रहे? वो क्यों चाहते हैं कि जिस तरह आज एक बलोच और खैबर पख्तूनख्वा का नौजवान रियासत से लाताल्लुक हो गया है, कल को पंजाबी, सिंधी, सराइकी भी यूं ही रियासत से लाताल्लुक हो जाए। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि शेख रशीद, फवाद चौधरी, उस्मान डार, सदाकत, ये सब वो केसेस हैं जिनसे किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ। इमरान खान की पजीराई में इजाफा हुआ है। आप एक नहीं 1000 अगवा बराए बयान कर लें, उससे इमरान खान की जात पे कोई असर नहीं पड़ने पाता, क्योंकि अवाम बाशऊर हो चुकी है। अवाम का आपसे एतमाद उठ चुका है। अवाम आपको झूठा तस्वर करती है और इस वक्त रियासत पर जिन गैर कानूनी और गैर आईनी कठपुतलियों को मुसल्लत किया गया, उनकी कोई इज्जत नहीं है। जिसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि कल एक प्रोग्राम में हमारे टाउट कठपुतली वजीर आजम काकड़ ने भारत में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ एक डोजियर लॉन्च कर दिया। हैरानकुन तौर पर उस डोजियर को ना तो कौमी मीडिया ने कोई अहमियत दी और जाहिर है बैनुल कौमी मीडिया में तो उसकी कोई अखलाकी हैसियत ही नहीं, क्योंकि जैसे ही डोजियर लॉन्च हुआ तो साथ ही सवालात उठ गए कि भाई आप भारत में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की बात कर रहे हैं, ये तो बताएं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। क्या आपने जड़ावाला में ईसाइयों की 34 इबादत गाहों या मजहबी मुकामात को नुकसान पहुंचाने वाले दहशतगर्दों को कानून के कटहरे में खड़ा कर दिया? क्या उन ईसाइयों को इंसाफ मिल गया जिनकी जाति जायदादों को जला दिया गया? रियासतें ऐसी चलती हैं। जो हजारों सियासी कारकुनों को झूठे केसेस में जेलों में बंद किया गया है, सैकड़ों ख्वातीनों को और मासूम बच्चों पर बगावत और दहशतगर्दी जैसे संगीन मुकदमात दर्ज किए गए हैं, जिस तरीके से लोगों को अगवा करके तशद्दुद करके उनसे सियासी पार्टियां छुड़वाई जाती हैं, ये सारे वाकयात दुनिया नोट कर रही है, ये रिकॉर्ड का हिस्सा बन रहे हैं। और याद रखिए ये जो काकड़ के हाथों से जो डोजियर जाएगा उसकी तो वैसे ही कोई अखलाकी और कानूनी हैसियत ही नहीं। एक निगरान वजीर आजम को
پاکستانی عوام قبول نہیں کرتے تو اس کو دنیا کیسے قبول کرے گی؟ دنیا اس کاکڑ کو جوتے کی نوک پہ رکھتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ چین میں بھی اس نے پاکستان کی توہین اور تذلیل کرائی، اس کے لیے پھر چیف آف آرمی اسٹاف کو جانا پڑا چائنا کے دورے پر۔ اور اب حالیہ ریاض میں ہونے والی جو اسلامی صلبائی کانفرنس، اس میں بھی اس کو کسی نے وقت نہیں دی۔ اور ظاہر ہے یار، ایک بوٹ پالشیا ٹائپ آدمی جس کی وقت جو مٹھائی کے ڈبے دے کر اور فروٹ کے ٹوکرے دے کر سینئر افسروں سے ملاقات کے راستے ڈھونڈتا ہو، ایسے شخص کی کون عزت کرتا ہے؟ ایسے شخص کو کون وزیر اعظم کے طور پہ قبول کر سکتا ہے جس کی اپنی پاکستان کے ساتھ شناخت اور وابستگی پر سوالیہ نشان اٹھتے ہوں کہ پتہ نہیں پاکستانی ہے بھی کہ نہیں کہ افغانی ہے؟ تو یہ بڑے اہم سوال ہے، اس لیے ایسے ڈوزیئرز مت جاری کرے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ آخر میں سینٹ سے قرارداد پاس کی گئی ہے، اور ظاہر ہے یہ نون لیگ کے اور جو باپ اور ایم اور یہ جو پٹھو قسم کے جو وہاں پہ چند بیٹھے ہوئے ہیں سینیٹر، انہیں کہا جی کہ ہمیں فوجی عدالتوں سے دہشت گردی کے کیسز کا انصاف چاہیے، شرم آنی چاہیے ان کو۔ پہلی بات تو یہ کہ کورم ہی پورا نہیں تھا، چند بھاڑے کے ٹٹوؤں کی مدد سے یہ قرارداد پاس کی گئی ہے جس کا عوام میں تمسخر بن گیا ہے کہ کیسے جمہوریت پسند ہیں، کیسے پارلیمنٹیرینز ہیں جو پاکستان کی آزاد عدلیہ سے انصاف کی توقع نہیں رکھتے مگر ایک فوجی عدالتوں سے یہ انصاف کی توقع رکھ رہے ہیں۔ یہ شرم کا مقام، یہ ویسے ہی شرم کا مقام ہے کہ جس طرح شہیدوں کے پولیس کے جو شہید ہیں، پولیس کے جو لوگ مارے جاتے ہیں پولیس مقابلوں میں، ان کے ورثاء کو لا کر ان سے کہا جائے کہ جی آپ ملٹری ٹرائل کروا لیں اور دہشت گردوں کو وہاں سے سزا دیں۔ اللہ کے بندو، عوام کو بیوقوف بنانا اور بیوقوف سمجھنا چھوڑ دو۔ عدالتیں پہلے بے وقت ہو چکی ہیں، اداروں سے عوام کی نفرت آسمانوں کو چھو رہی ہے، دشمن ہمارے گھر میں گھس کر ہمیں مار رہا ہے، کبھی میاں والی میں، کبھی پسنی میں، کبھی ٹانک میں، کبھی ڈی آئی خان میں۔ اب اس کے بعد آپ انتظار میں ہیں کہ شاید وہ لاہور اور کراچی میں ہمیں گھس کے مارے تو پھر شاید ہمارے ہم ہوش کے ناخن لیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، ہمارے حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ، ہمارے جو طاقتور لوگ ہیں ان کو ہوش کے ناخن لینے کا موقع دے۔ اللہ آپ سب کا پاکستان کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستانی قوم پائندہ باد۔ شکریہ والسلام۔